اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 62 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 63 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں رکوع شروع کیا تھا، جس کا آج دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے حصے میں ہم یہود و نصارہ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہمیں علم ہوا اللہ کی طرف سے احکامات کا کہ اللہ رب العالمین نے کیوں منع فرمایا کہ کفار سے یا بے دین لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، کیونکہ تمہارے اپنے ایمان کو خطرہ نہ ہو، اس وجہ سے تمہیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اسی رکوع کو کنٹینیو رکھتے ہوئے مزید اگلی آیات پڑھتے ہیں، جس میں رب العالمین فرماتا ہے، آیت نمبر 63 ہے، لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش، والاحبار اور علماء، عن قولہم الاثم، ان کے گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام مال کھانے سے، بے شک یہ بہت ہی برا کام کر رہے ہیں۔ یعنی کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا کہ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں الربانیون لفظ سے مراد عیسائیوں کے علماء ہیں، والاحبار، اور جو احبار ہے اس سے مراد یہودیوں کے علماء ہیں، اور ایک قول کے مطابق یہ دونوں الفاظ یہودیوں کے بارے میں ہیں، کیونکہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔ اور کیا فرمایا گیا؟ ایک یہاں پر ایک روایت کے مطابق یہودیوں کے درویش مراد ہیں، اور دوسرے پہلے لفظ جو ہے اس سے مراد یہودیوں کے درویش، اور دوسرا یعنی الاحبار سے مراد یہودیوں کے علماء ہیں۔ تو فرمایا کیا گیا؟ اس قوم کے علماء کیا کرتے تھے؟ ان کے متعلق کیا فرمایا گیا کہ وہ اپنی قوم کو گناہ کی بات کہنے، حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس وجہ سے بھی اس قوم کی پکڑ ہوئی کہ اس قوم کے عالم دین جو ہے وہ اس وقت جو برائی دیکھتے اس سے اپنی قوم کو منع نہ کرتے، کیونکہ ان کو علم ہوتا تھا یہ بات غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں روکتے تھے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے، جو اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عالم دین کی اس بات پر بھی پکڑ ہوگی کہ وہ گناہ دیکھتے ہوئے بھی، کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے اور اس کی قدرت کے باوجود وہ منع نہ کرے، تو ایسا عالم گناہ کرنے والے ہی کی طرح، یعنی مراد یہ کہ اگر قدرت اور طاقت اور استطاعت ہے کہ آپ اس گناہ سے روک سکیں اگلے بندے کو، تو ضرور روکیں، ورنہ آپ بھی اس گناہ کے برابر کے شریک ہیں۔ جیسے کوئی ظلم کر رہا ہے ظالم، اور آپ اس ظالم کے آگے خاموش ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ مظلوم کے لیے بھی ظالم ہیں، کہ آپ اس کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز نہیں بلند کرے تو آپ بھی ظالم کہلائے۔ لہٰذا کہیں پر جتنا بس چلتا ہے، جہاں پر زبان سے روکنے کا بس چلتا ہے روکیں، جہاں پر قلم سے روکنے کا بس چلتا ہے اپنے قلم سے اس طرح کا لکھیں کہ وہ لوگوں کے مینٹیلٹی کو بدلے، وہ لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائے، اپنی زبان سے قرآن کی تعلیمات دیں، احادیث سنائیں لوگوں کو۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ علماء سے مراد میں ہو گئی، علماء سے مراد وہ ہو گیا جس نے قرآن پورا پڑھ لیا ہے، علماء سے مراد جس کے پاس سند آ گئی کہ اس نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہے وہ ہے۔ اس سے مراد ہر بندہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے۔ خاص طور پر علماء کی بات تو کی جا رہی ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اگر ایک آیت بھی قرآن کی سیکھ لی اور اس کی روشنی میں ہم نے اگر دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو اس آیت کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم تبلیغ کرتے ہوئے اس کو اس عمل سے روکیں، ورنہ پہلے دور میں جو علماء کے گناہ تھے، آج کے دور کے اہل علم نے بھی وہ شروع کر دیے، تو بھی قوم پستی کا شکار ہوتی ہے اور گناہوں کی طرف مزید لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نہ صرف اپنی اصلاح بلکہ لوگوں کو بھی تبلیغ کرنے کا دین اسلام حکم دیتا ہے۔
پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا گیا؟ اگلی آیت میں فرمایا گیا اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے، اور اے حبیب، اب یہ جو جسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے، یہاں تک دیکھ لیں کہ اس آیت میں جو ہے، اب دیکھیں اس دور میں جب اسلام پھیلا، اسلام کی تبلیغ ہوئی، تو زکوٰۃ دینے کا اور صدقات دینے کا حکم دیا گیا، لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب مسلمانوں کو یہ حکم دیے گئے تو اس وقت یہودیوں نے یہ اس طرح کی زبان درازی کی اور اس طرح کی گستاخی کی اللہ کی شان میں۔ ہاتھ بندھے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ان کی مینٹیلٹی یہ تھی، یعنی کہ وہ تو اس وقت یہودی خوشحال بھی تھے، نہایت دولت مند بھی تھے، تو جب ان کو کہا جاتا کہ مسلمانوں کو اور یہ تبلیغ دی جاتی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے، اور مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اسی لیے وہ شاید لوگوں کو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حالانکہ عقل سے بات دیکھی جائے، عقل سے فیصلہ کیا جائے، تو جب اللہ کی راہ میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے یہ جو جانور ہیں ان کا نہ گوشت میرے تک پہنچتا ہے نہ خون، ہاں پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لہٰذا جب ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں کسی کو، تو وہ کسی اللہ کے بندے کو ہی دیا جا رہا ہے، نہ کہ اللہ کو۔ اللہ تو ہمیں دینے والا ہے، ہم اللہ کی راہ میں اگر اللہ کے کسی بندے کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا، یہ اللہ کے ساتھ بہترین تجارت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہودی اس وقت بہت خوشحال بھی تھے، نہایت دولت مند بھی تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ تو اس وقت فنخاس یہودی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ اللہ تو کریم ہے، ہاں ان یہودیوں کے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، یا ہم اللہ کی طرف کوئی جسم کی یا ہاتھ رکھنے کی ہم نسبت کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جملتاً یہ آیات متشابہات میں سے ہے لفظ، ٹھیک ہے، اللہ کا ہاتھ، اس سے بالکل بھی ہم اللہ کا جسم مراد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح آتا ہے بیدہ الخیر، اس کے ہاتھوں میں بھلائی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کا بھلا کرنے والا ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں ہر کام میں، اور ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے بنی نوح بندہ مومن کے لیے اور ہر انسان کے لیے، لہٰذا ہم اس سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں لے سکتے۔ بالکل اسی طرح سے رب العالمین فرماتا ہے ہاتھ تو ان کے باندھے جائیں گے، ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہے، یعنی اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے رب العالمین کی ہی شان میں گستاخانہ الفاظ بولے۔ اور اب فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بہت کشادہ ہیں، جس پر چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو دیتا ہے عطا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر فرمایا گیا اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، یا زمین میں فساد کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیں میں اس آیت کی تشریح اس طرح سے کروں گی کہ گزشتہ سبق میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ یہ آتے وقت بھی اے نبی آپ کی بارگاہ میں آتے وقت بھی کافر ہی تھے، اٹھتے وقت بھی یہ کفر ہی لے کے اٹھے، ان کا حال وہی تھا۔ کیونکہ یہ جاتے وقت بھی کافر، آتے وقت بھی کافر، کیونکہ دل میں نفاق لے کے آتے تھے، پاکیزہ دل لے کے نہیں آتے تھے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کے بھی ایمان والے نہیں ہوئے۔ دوسری طرف صحابہ کرام کی میں نے مثال دی تھی کہ وہ خالص دل کے ساتھ آتے تھے، تو آتے تھے اور قلبی حالت کے ساتھ، جب اٹھتے تھے تو اور ایمان میں اضافہ فرما کے، اور ایمان میں اضافہ لے کر۔ تو ان کے ایمان میں کیوں تبدیلی نہیں آتی تھی، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ کیونکہ نفاق والا دل تھا۔ لہٰذا اس آیت میں اب فرمایا گیا ہے نبی یہ جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، اس سے ان کے حسد اور تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ یعنی بیسیکلی قرآن کریم خود تو ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے کسی کے لیے، لیکن جو شخص ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے اور وہ حسد، کینہ، بغض، عداوتیں ہی لے کر آئے گا، تو اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن پاک جتنا اترتا جائے گا اتنا ہی ان یہودیوں کا حسد اور عناد بڑھتا جائے گا، اور یہ کفر میں اور یہ سرکشی میں مزید بڑھتے رہیں گے، اور ان کے دلوں کی یہ جو بیماری ہے فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے تو بڑھا دیا اللہ نے وہ مرض بسبب ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس دل میں سرکار دو عالم کی عظمت نہ ہو، وہ قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، اس بے دین شخص کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، جو کہ دل ہی محبت اور عزت سے خالی لے کر آئے گا۔ اور جس کے دل میں محبت اور عزت ہو، پتہ ہو کہ اس بارگاہ سے ہمیں خیر ہی ملے گی، وہ پھر خیر لے کے اٹھتا ہے، جس طرح صحابہ کرام تھے۔ اور جو دل میں اناد لے کر آئیں گے تو وہ یقیناً خالی ہاتھ ہی آئیں گے، اور جب اٹھیں گے تو بھی خالی ہاتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، دین کے علم میں اضافہ فرمائے ہم سب کے، اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا گیا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے۔ یعنی ہر شخص کے لیے قرآن کریم عام ہے، عام ہدایت عام ہے ہر ایک کے لیے۔ اب قرآن کریم کی ہدایت جب ہر ایک کے لیے میسر ہے تو رب العالمین نے پھر یہاں پر کیا فرمایا کہ اہل کتاب کی ان کے دل پہ جو مہریں ہیں، جو یہ اسلام قبول نہیں کر رہے، اور یہ منافقین جو اناد اور بغض لے کر آتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یہ نہیں آتے، رب فرماتا ہے کہ رب العالمین تو رب ہے نا، پالنے والا تمام لوگوں کا، ان میں سے اگر کوئی ایمان لے آتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں پچھلے سارے گناہ مٹا دوں گا۔ اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو رب العالمین کیا فرماتا ہے، اگر ایمان لے آتے، پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ دیکھیں اس سے کیا مراد ہے، ان کے اوپر اور قدموں کے نیچے، اس سے مراد رزق کی فراوانی ہے۔ یعنی تورات کے جو احکامات ہیں، انجیل کے جو احکامات ہیں، رب فرماتا ہے جو بیسک احکامات تھے، جو بغیر تبدیلی ہونے سے پہلے جو تورات موجود تھی، جو انجیل تھی، اس میں تبدیلی نہ کرتے، ان پر عمل کرتے، اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے عقائد درست رکھتے، اور انہی عقائد کے مطابق جب قرآن نازل ہوتا اس قرآن پر بھی ایمان لے آتے، تو آج یہ جو اہل کتاب فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو علیحدہ سے عیسائیت اور یہودیت ہے، یہ آج نہ ہوتی، اور لوگ صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کرنے والے اور دین کے پیروکار ہوتے۔ تو اسی کے بارے میں ذکر کیا گیا نا کہ اگر جو کچھ یہ رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے، اور یعنی اسے قائم رکھتے، یعنی اس صحیح علم کو قائم رکھتے اور صحیح پر عمل کرتے، تو رب فرماتا ہے کہ رزق کی فراوانی عطا ہو جاتی، قلبی سکون عطا ہو جاتا، ایمان کی دولت عطا ہو جاتی۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے، اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے اکثر اوقات قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میانہ روی، معتدل رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ نہ ہاتھ اتنا کھول دو کہ اپنے پاس کچھ نہ بچے، اور نہ ہاتھ اتنا تنگ رکھو کہ وہ بخل اور کنجوسی میں آ جائے۔ میانہ روی، درمیانی راہ چلنے کا حکم دیا گیا اسلام میں، یعنی اللہ کی راہ میں بانٹو، اللہ کی راہ میں دو، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی کچھ رکھ لو، تاکہ خاندان والے کسی اور کے سامنے مانگنے کے اس طرح کے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ وہ ہاتھ پھیلانا شروع ہو جائیں۔ اپنے خاندان کے لیے رکھو اور پھر باہر بانٹو، نہ سب کچھ خاندان کے لیے رکھ دو، نہ سب کچھ باہر والوں کو دے دو، خاندان والے باہر والوں کے محتاج ہو جائیں۔ لہٰذا درمیانی راہ، معتدل، اعتدال اللہ کو پسند ہے، اور بہت سے گروہ ایسے ہیں جو بہت ہی برے کام کرتے ہیں، مراد بہت ہی بخیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے، اور جو نشانیاں اس رکوع میں یہود و نصارہ کے بیان کی گئی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان جیسی دولت عطا فرمائے، اور ایمان پر عمل کرنے کی، احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔